السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. کہاں پر رکے تھے اس میں؟ آیت نمبر 24 شاید. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. یہاں تک ہو گیا تھا آیت نمبر 23. جی ہاں پڑھیے. لا یذوقون سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل بس کافی. شيء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جہنم اور جہنمی اور یا جہنمیوں کو ملنے والے عذاب کا تذکرہ ہو رہا تھا. اس میں ایک لفظ آیت پر لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. کیا ترجمہ کیا تھا؟ نہیں وہ چکیں گے نہ ٹھنڈا پانی نہ کوئی ہاں، نہ کوئی پینے کی چیز پینے کی چیز مگر حمیم مگر کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہاں بہتا پیپ. جہنمیوں کے زخموں کی دھون یا پیپ جو ان کے بدن سے نکلے گئے سڑاد پھنسی پھوڑے پر جو نکلتے جس کو پیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پینے کے لیے یہ چیزیں ہوں گی. حمیمن و غساقا، کوئی بردن کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی، کوئی مشروب نہیں ہوگا سوائے گرم پانی اور جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والے خون اور پیپ کے. ٹھیک ہے، اس میں کل اشارہ کیا تھا شاید کہ استثناء کس چیز سے. تو ایک مفسر ابو العالیہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا نیچے. یہاں دو لفظ ہے، بردن اور شرابہ. دوسرا لفظ ہے یہاں پر استثناء میں حمیمن و غساقہ. تو کیا کہتے ہیں کہ بردن سے استثناء کس چیز کا ہے؟ حمیمن کا. شرابن سے استثناء کس چیز کا ہے؟ گرم پانی. غساقہ. سمجھے اس نقطے کو؟ جی 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 یعنی سوائے گرم پانی یعنی اور بہتا ٹھنڈا پیپ. پانی ملے گا ہی نہیں، ٹھنڈا پانی ملے گا ہی نہیں، صرف گرم پانی ملے گا. کوئی مشروب ملے گا ہی نہیں سوائے جہنمیوں کے دھون اور پیپ اور خون کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو یہ استثناء کی ایک نوعیت بتائی تھی کہ بردن سے کس ہاں کیا چیز وہ چکیں گے بھی نہیں، یعنی لا یذوقون نہ وہ چکیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز. ہاں مگر یہ چکیں گے گرم پانی اور غساقہ. یہ بردن و شرابہ نہیں ملے گا، نہیں چکھنے کو ملے گا، مگر یہ چکھنے کو ملے گا حمیمن و غساقہ. جی سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ. ہاں ہاں یہ صحیح ہو. تو یہ ابو العالیہ کے حوالے سے ابن کثیر نے بھی نیچے نقل کیا، ابھی میں اس کو شو کر دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد حمیمن و غساقہ پر رکتے ہیں. تو یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی مگر کیا ملے؟ گرم چیز ملے. کوئی مشروب نہیں ملے گا، پینے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنمیوں کے دھون، ان کے خون اور پیپ کے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں اس کو میں چاہتا ہوں کچھ چیز شو کر دوں. ابن کثیر نے ابو العالیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. اسکرین شو ہو رہی برابر؟ ہاں یہ تھوڑا سا پڑھیں گے. کوئی لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کی شرح میں کیا لکھ رہے ہیں ابن کثیر؟ لا یجدون فی جہنم بردا لقلوبہم ولا شرابا طیبا یتغذون بہ. کوئی ٹھنڈی چیز نہیں پائیں گے اور کوئی ایسا مشروب نہیں پائیں گے جس سے ان کو غذا حاصل ہو. یہ اس کی شرح کی ہے. ٹھیک ہے، پھر ابو العالیہ کا قول نقل کر رہے ہیں. استثناء من البرد الحمیم، استثناء من البرد، لفظ دیکھیے من البرد الحمیم نہیں ہے.
استثنا من البرد الحمیمہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ومن الشراب الغساقہ، نہیں برد سے کس چیز کا استثناء ہے؟ حمیم. حمیم کا. شراب سے کس کا استثناء ہے؟ غساق. غساق کا. تو یہاں پر عبارت پر بھی غور کیجیے، من البرد الحمیم من الشراب الغساق. مفہوم کیا ہوا؟ انہیں کچھ بھی چکھنے کے لیے پینے کے لیے نہیں ملے گا سوائے حمیم یعنی گرم پانی کے، سوائے غساق کے جو جہنمیوں کے خون اور پیپ ان کے زخموں کے دھون. ابھی کلیئر ہو گئی چیز؟ جہنمی کے دکھ. جی ہاں جسموں سے نکلے. جی جی سر. البتہ یہ پہلی مرتبہ یہ چیز آ رہی اور شروع ہی کر رہے ہیں اس طرح. تو دو لفظ یہاں پر جو جہنمیوں کو کھانے پینے کے جو چیزیں ملیں گی وہ کیا لفظ یہاں پر؟ حمیمن و غساق. بردن و شرابہ سے کوئی مطلب نہیں رہا. ابھی سمجھ گیا اپنا؟ جی جی. بردن اور شرابہ سے کوئی مطلب نہیں رہا، کیونکہ اس سے استثناء یہ چیز نہیں ملے گی مگر یہ ملے گی. کیا ملے گی ان کو؟ جی حمیمن و غساقہ. کھانے پینے کو کیا ملے گا؟ حمیمن و غساقہ. بردن و شرابہ نہیں ملے گا. جو نہیں ملے گا اس سے مطلب نہیں ہے، کیا ملے گا اس سے مطلب. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جی. ہاں. ابھی کچھ چیزوں اور کچھ چیزوں کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جو دوسری صورتوں میں موجود ہے. جیسے یہاں پر کن چیزوں کا تذکرہ ہوا؟ اگر اسنائی سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو جہنمیوں کو جو چیز ملے گی کھانے کو یا پینے کو، کیا دو چیزیں ہو رہی ہیں؟ حمیم، غساق. ہاں. تو یہ دو چیز آپ لکھیے اپنے پاس تاکہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں کنفیوز نہ ہو اس میں. اور ترجمے پر نہیں جائے، پہلے لفظ کو دیکھیے اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو دو لفظ یہاں پر ہوئے، حمیمن و غساقہ. باقی جو الفاظ یا آیتیں بتائی جائیں گی وہ سورہ حاقہ اور سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ، ایک منٹ آیتیں میں شو کر رہا ہوں. تو یہ صرف جہنمیوں کی یعنی کہ کافروں کے لیے ہوگا یا جو بھی جہنم میں جائے گا ان کے؟ اللہ عالم. ممکن ہے متعدد طرح کے عذاب ہو، متعدد طرح کے لوگوں کو کیا نام مختلف طرح کے عذاب ہوں. یعنی عذاب کے بھی کیا کہیں گے درجات تو نہیں کہتے، درکات. کچھ لوگوں کا عذاب سخت ہوگا، کچھ لوگوں کا عذاب ہلکا ہوگا. یہ جہنم میں یہ تمام عذاب موجود ہیں. ہم کو عمومی طور پر تمام سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اوصاف بتائے گئے یا تعلیم دی گئی، سکھلایا گیا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. ہاں. تو یہ دو لفظ ہو گیا تھا حمیمن و غساقہ. ابھی جو تیسرا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ ہے زقوم کا. تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی حمیم اور غساق کے بعد جو تیسرا لفظ یا جو تیسری چیز ان کو ملے گی کھانے کو یا پینے کو، وہ کیا لفظ ہے، کیا چیز ہے؟ زقوم. ابھی کس چیز کا تذکرہ ہوگا؟ وہ چیزیں جو کھانے کو یا پینے کو ملیں گی. کن کو؟ جہنمیوں کو. جہنمیوں کو. ٹھیک ہے. تو ابھی زقوم جو تیسری چیز بتائی گئی آپ کو، زقوم، یہ آپ کئی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے. سورہ دخان کی آیت اگر پڑھیں تو بہتر ہے. سورہ دخان کی آیت 43 اور اس کے بعد کی آیت ہے سورہ دخان ان شجرۃ الزقوم. اور بھی کئی جگہ پر آیا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. بس کافی. کیا کہا؟ زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے. یہاں کھانا کی طور بتایا گیا. بھائی ہم دونوں کو ساتھ ملے، کھانے پینے کی جو چیزیں جہنمیوں کو ملیں گی. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم. زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے جو جہنم میں ان کو ملے گا. سورہ دخان کی آیت نمبر 43-44. طعام سے ہاں کیا بولتے طعام. کمپیر کیا گیا ہے. ہاں
تو زقوم یہ کھانے کے لیے، کھانے کی جو چیزیں ملے گی اس میں زقوم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی کتنے چیزیں ہو گئی؟ 3. دو تو یہیں پر ہے، ایک تو غساق، حمیم و غساق طعام نمبر پر، اور پھر زقوم. چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ زقوم اور طعام دونوں ایک ہی ہیں شیخ. نہیں، زقوم تام میں آ جائے گا. ہم دونوں کو ساتھ لے رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو جہنمیوں کو کھانے پینے کی ملیں گی. تو حمیم ہوا، حمیم تو پینے کے طور پر، غساق بھی تقریباً پینے کے طور پر، زقوم کھانے کے طور پر. طعام الاسیم کہا. اچھا، چوتھا ہاں تو وہ چوتھی چیز یا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے بعض صورتوں میں، سورہ حقہ میں غسلین کا لفظ ہے. غسلین یہ آیت سورہ حقہ کی ہے، اور ساتھ غسلین کا لفظ صرف یہیں پر استعمال ہوا. کیا لفظ ہے؟ ایک مرتبہ لفظ پڑھیے. غسلین. سورہ ولا حقہ طعام الا من 36. غسلین 36. ہاں، تمام لوگ آیتیں مطلب چیک کرتے رہے، لکھتے رہے. ابھی یہ چوتھا لفظ ہوا یا چوتھا کلمہ ہوا یا کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق جو بتلائی گئی چیزیں، وہ چوتھی چیز ہے. حمیم 1، غساق 2، زقوم 3، غسلین 4. غسلین ولا تعامن الا من غسلین، کوئی بھی کھانا نہیں ہوگا سوائے غسلین کے. ولا تعامن الا من غسلین، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ غسلین کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا. یہ مفہوم ہے نا؟ شیخ غسلین کیا ہے؟ غسلین اور غساق تھوڑا ملتے جلتے لگ ہاں، رہے ہیں، کیا کچھ فرق ہے؟ ملتا جلتا آ رہے اس پر. غساق کا معنی کیا بتایا گیا تھا؟ جہنمیوں کا دھون یا ان کے خون اور ان کے پیپ، زخموں سے نکلنے والی چیز، ٹھیک ہے، غساق کا. اس لیے ایک لفظ دوسرے لفظ کی شرکت، یہ بہت حد تک ملا غسلین سے. غسلین کا غسلین اصل مطلب میں گلے میں اٹکنے والا کھانا. نہیں، ایک لفظ اور ہے، ایک لفظ اور ایک ساتھ آ رہا ہے سورہ غاشیہ میں. وہ جو آپ کریں وہ لفظ اس کی زیادہ شرح کرے گا. غسلین کا دیکھیے معنی کہ لفظ اگر روٹ ورڈ آپ دیکھیں گے تو اس کا مادہ کیا ہے غسلین کا؟ حرف اصلی کیا نکلے گا غسلین کا؟ غین سین لام. غین سین لام. تو جو چیز دھلنے کے بعد چھن کر نکلے، سر جیسے پہلے ہم دھون کپڑے کہتے ہیں دھلتے ہے نا، ہاتھ سے، دھونے کے بعد جو بچتی ہے گندی. دھون اردو میں اس کو ہاں دھون بولتے ہیں. جی دھون اس طرح لکھیں گے. دھلنے کے بعد جو چیز نکل رہی، جیسے آپ واشنگ مشین میں کپڑا دھل رہے ہیں اور آپ کا کپڑا کسی وجہ سے بہت گندا ہو گیا تھا اور آپ سرف زیادہ ڈالتے ہیں، پھر پائپ سے جو کچرا نکلتا ہے وہ ہے دھون. وہ کچرا نکلتا ہے جو آپ کے کپڑے میں گندا لگ گیا تھا، مٹی لگ گئی تھی، کئی دن تک آپ وہ کپڑا پہنے، کسی وجہ سے سفر میں تھے، 3 دن کنٹینیو پہنے رہ گئے، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو، جس کپڑے کو جتنا ہی زیادہ دن پہنتے ہیں اس میں سے اتنی زیادہ کچرا یا گندا نکلتا ہے، اتنا میلا ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو کئی دن پہننے کے بعد دھلتے ہیں یا اتار کر رکھ دیے، وقت نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، دھلتے ہیں تو پانی کیسا صاف شفاف نکلتا ہے، جو دھون والا پانی ہوتا ہے یا کچرا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے؟ میلا ہوتا. ہاں. آپ پہلی مرتبہ دھلتے تو میلا پن زیادہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ جب استعمال کرتے کم ہو جاتا ہے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اگر پانی فروانی کئی مرتبہ، تو جتنی مرتبہ آپ بڑھاتے جائیں گے تو میلا پن کچرا اس قدر کم ہوتا جاتا ہے. سمجھ اس چیز کو؟ جی شیخ. ہاں. تو یہ مانا غسلین کا، وہ جو دھون نکل رہا ہے، تو جہنمیوں کے زخم اور پیپ، خون جو نکل رہے ہیں، وہ مانا ہے غسلین کا. تو غساق اور غسلین بہت حد تک مرادف کے طور پر ہو سکتے ہیں. ایک پانچواں لفظ سمجھے ابھی نا؟ جی شیخ. ہاں. تو کتنے لفظ ہوئے؟ حمیم، 5 ہو گئے. غساق اور زقوم زقوم اور غسلین. غسلین. حمیم اور غساق تو آج ہم پڑھ اسی پر بات کریں. ایک جو آپ گلے میں یا کیا نام اٹکنے والی بات کہتے، وہ سورہ غاشیہ کیا ضریع. ہے؟ لیس ضریع. لهم طعام الا من ضریع. یہ ہے یہ ضریع. سورہ غاشیہ آیت نمبر 6. دوبارہ آیت پڑھی تاکہ سب کو واضح ہو جائے. ہاں. لیس لهم طعام الا من ضریع.
یہاں پر آپ غور کریں، ذاد را عین، یہ تقریباً وہ معنی جو آپ بتا رہے تھے، گلے میں کسی چیز کا، کسی کھانے کا اٹک جانا. پھر بسا ضرر اوقات ایسی ہاں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ نہ اوپر جا سکے نہ نیچے آ سکے. اگر اوپر نکل جاتا ہے، یعنی انسان کو کئی کی طرح شکل ہو جاتی، وہ چیز نکل جاتی تو عافیت ہو جاتی. نیچے گیا یعنی پیٹ میں گیا تو پھر اگر وہ معمولی ہے، ہلکا ہے، تو کیا نام ہے، میدے میں جانے کے بعد ہضم ہو گیا تو بہتر ہے، ورنہ دوسری تکلیف ہو سکتی. بسا اوقات یہ چیز دنیا میں ہوتی ہے. جب آپ مچھلی کھاتے ہیں، تو بسا اوقات ہوتا ہے اس کے کانٹے جا کر آپ کے گلے میں اٹک جاتے. ایک کیفیت ہوتی، ضروری نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے. بسا اوقات بعض دفعہ چھوٹے بچوں کو یا مطلب عمر دراز یا عام انسانوں کو بھی ایسا ہو سکتا ہے، کانٹا نکالا نہیں مچھلی میں سے اور کیا چیز ہو جاتی ہے، اٹک جاتی ہے گلے میں. وہ کانٹا جا کر اٹک جاتا ہے. یہ زری کا مفہوم ہے. یہ غسلین کیا مطلب ہے؟ غسلین گسرین کا مطلب دھون، جہنمیوں کے خون اور پیپ. سے نکلنے والے خون اور پیپ. ابھی آ گئی. ہاں نیٹ ورک آج پتہ نہیں کیوں ایشو ہو جا رہا ہے. فرسٹ ٹرم بھی تھوڑا سا مشکل ہے، بلکہ شاید اس میں کلاس نہیں ہو سکی برابر. آواز برابر ہے ابھی؟ بالکل ہاں کہاں پر رکے تھے؟ جہنمیوں کو ملنے والا کھانا یا کھانے پینے کی چیزیں دونوں کو ساتھ میں لیتے ہیں تو کتنی چیزیں کل ہوئی تھی؟ لکھا تھا سب 5. 5 چیزیں. ہاں ریپیٹ کریں گے جو لکھے ہیں. حمیم، غساق، حمیم، ہاں، زقوم، زقوم، غسلین، ہاں، ضریع. زری. ٹھیک ہے، تقریباً اکثر چیزیں ہو گئی. حمیم کا لفظ کئی مرتبہ یہاں پر بھی آیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی آئے گا. زقوم کا لفظ بھی کئی جگہ، اور گسرین میں اسے چیک نہیں کیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے گسرین کا لفظ صرف سورہ حاقہ میں آیا. ایک مرتبہ آیا پھر بھی کافی ہے، لیکن چونکہ ایک الفاظ کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، گسرین صرف سورہ حاقہ میں آیا. ٹھیک ہے، زقوم کئی جگہوں پر آیا. جی ہاں، اس سے کوئی مطلب نہیں، ایک مرتبہ آیا پھر بھی کافی ہمارے لیے. تو یہ تقریباً 4-5 چیزیں ہوئیں، اور بھی شاید چیک کرے تو، لیکن یہ بہت مشہور چیزیں ہیں جس کا تذکرہ کئی آیتوں میں آیا، حمیم کا، غساق کا. بلکہ حمیم کا تذکرہ بھی کئی جگہوں پر آئے گا، حمیم کا تذکرہ بھی کئی جگہوں پر آئے گا کہ بلکہ اس کے اوصاف بھی بیان کیے گئے. ابھی جو آیت کا لفظ حمیمن و غساقہ، ابھی اس پر رکتے ہیں. حمیمن کا معنی کیا ہے؟ گرم پانی. گرم پانی. اس گرم پانی کے متعدد اوصاف بتائے گئے دوسری ہاں کھولتا ہوا پانی. متعدد اوصاف بتائے گئے دوسری صورتوں میں، جیسے سورہ محمد یا سورہ کہف میں کئی جگہوں پر. سورہ محمد میں پڑھیے، یغاسو بمائن کلمول. یہ سورہ کہف کیا ہے؟ یشویل وجوہ، یشویل وجوہ، ایسا پانی جو چہروں کو جھلس کر کے رکھ دے گا. یشویل وجوہ، یہ سورہ کہف کیا ہے کالبر؟ محمد میں وسوقوا ماء ہاں ہاں حمیما ہاں فقطع امعاءهم آیہ نمبر 15. ہاں، یہ سورہ محمد کیا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 15 برابر. ماء حمیما آیہ. ہاں، یہ سورہ محمد کی آیت یا سورہ کہف کی آیت کا فائدہ یہ کہ اس میں اس کا اثر بتایا گیا، یعنی جو معن حمیمہ ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، اثر کیا کر رہا ہے. تو ایک تو سورہ محمد میں بتایا گیا قطع امعاءہم، قطع امعاءہم، یہ کہہ سکتے کہ داخلی اثر بتایا جا رہا ہے،
جا کر ان کے اتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. فقطع معهم. اور سورہ کہف کی جو آیت بتائی گئی یشوی الوجوہ، سورہ کہف کی آیت نمبر 29، یشوی الوجوہ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گا. آپ اندازہ لگائیں جیسے آپ کوئی گرم چیز پیتے، مان لیجیے چائے آپ گرم پی رہے ہیں اور آپ نے خیال نہیں کیا تو زبان تھوڑی سی جل جاتی، ہونٹ پر جل جاتی، پھر اس کے بعد جیسے آدھے ایک گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھاتے اس کا ذائقہ نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. کیا سردی کے موسم میں انسان پہلے کیا نام ہے لکڑی جلا کر اس کو سینکتے تھے، تاپتے تھے، اس سے کیا ہوتا تھا آپ کے بدن پہ ایک الگ طریقے کی باس آتی تھی. کیا آپ کے جو روئیں ہیں بدن پر وہ جل جاتے تھے. تو وہ ہلکی سی لپٹ جو دنیاوی آگ ہے وہ جب انسان کو محسوس ہوتی ہے، یا جو لوگ روٹی بناتے تندور میں جو روٹی بناتے آپ ان کے ہاتھ کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا ان کے بال عموماً کیسے ہوتے ہیں، جل جاتے ہیں کیونکہ بھٹی میں کام کرتے ہیں. تو یشوی الوجوہ جو گرم پانی ہو کیا کرے گا، اس کا اثر کیا ہوگا، یشوی الوجوہ. کیا مفہوم ہے چہرے یشوی کو الوجوہ کا؟ چہرے کو جھلس دے گا. چہرے کو بھون جھلس دیا دے گا، چہرے کو جھلس ڈال لے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ محمد کی آیت میں کیا بتایا گیا، وہ داخلی اثر ہے، ان کے اتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. فقطع معهم. تو یہ حمیم کے بارے میں بتایا گیا. اور باقی اس کے بعد جو غساقہ کا لفظ ہے یہاں پر، غساقہ کی شرح ایک دوسرے لفظ سے بھی کی تھی میں نے، غسلین سے، جو سورہ حاقہ میں آیا غالباً ولا طعام الا من غسلین. اور ایک دوسرا لفظ جو استعمال ہوا کھانے سے متعلق وہ سورہ غاشیہ میں، کون سا لفظ بتایا سورہ غاشیہ کا؟ بری. اس کا مفہوم کیا ہے، ایسا کھانا جو جا کر گلے میں اٹک جائے، نہ اوپر جائے نہ نیچے. مچھی کے کانٹوں سے ایک صرف تصور آپ سمجھ سکتے، مطلب ایک تصور قائم ہو سکتا ہے. حقیقت میں جو آخرت کی چیزیں، جو غیب کی چیزیں، ان کا کلی طور پر ہم ادراک نہیں کر سکتے، کلی طور پر ہم ادراک نہیں کر سکتے. جو چیزیں بتائی جاتی ہیں صرف سمجھنے کے لیے. اس پر کوئی سوال ہے حمیمن و غساقہ پر؟ آگے آتے ہیں پھر. شیخ گھسلین اور گساک دونوں سیم معنی ہیں؟ ہاں تقریباً ایک معنی ہے، لیکن لفظ دونوں الگ الگ. اسی لیے جب میں نے الفاظ کے اعتبار سے کاؤنٹ کیا تو دونوں کو الگ الگ کاؤنٹ کیا. لیکن جب ہم اس طرح لیں گے کہ جہنمیوں کو کھانے پینے کی کیا چیزیں ملیں گی تو لفظ کو الگ الگ کاؤنٹ کریں گے. لیکن آپ غساق کی شرح جب دیکھیں گے مفسرین کیا کبھی غساق کی شرح غسلین سے کرتے ہیں، کبھی زری سے کرتے ہیں، کیونکہ متعدد اوصاف کے آیتوں کو جمع کرنے کے بعد لگتا ہے متعدد اوصاف کے کھانے ہوں گے. جی شیخ. ہاں. اور ہو سکتا ہے ایک ہی کھانے میں وہ تمام چیزیں پائی جائیں کہ جو کیا نام جہنمیوں کے زخموں کا دھون ہو، پیپ ہو، اور کھانے بھی اس طرح کے ہو، اس نوعیت کے ہوں جو جا کر گلے میں اٹک جائے. زری کا جو مفہوم ہے سورہ غاشیہ کی آیت. آگے اس کے بعد کیا ہے جزاء وفاقا. کیا معنی جزاء وفاقا کا؟ یہ بدلہ ہے وفاقہ پورا کا پورا. نہیں، پورا کا پورا نہیں. وفاقا وقف کا مطلب وقف کر کے. موافق. وفاقا کا مطلب موافق، مناسب، یا دوسرا لفظ کہہ سکتے ہیں لگ جو بھگ. لفظ اس کا بہت زیادہ ساتھ نہیں دے گا لیکن شرح ساتھ دے گی، عدل والا. یہی مناسب بدلہ ہے، یہی موافق بدلہ ہے. جیسے آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی بندہ کسی کے یہاں کام کر رہا ہے 4 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور اس کی 1 گھنٹے کی جو سیلری فکس کی گئی 100 روپے، تو 4 گھنٹہ کام کرنے پر اس کی سیلری کتنی بنے گی؟ 400 روپے. اگر اس کا مالک اس کو 399 دے رہا ہے تو کیا کر رہا ہے اس کا مالک؟ ظلم کر رہا ہے. لیکن وہ 400 دے رہا ہے تو ظلم نہیں کر رہا ہے، برابر دے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں دیکھنا کہ مارکیٹ میں لوگ 1 گھنٹے کا 2000 کماتے ہیں، کوئی 1 گھنٹے کا 1200 کماتا ہے، وہ مثال نہیں چلے گی. آپ کا یہ اتفاق ہوا، ایگریمنٹ ہوا 1 گھنٹے کا 100 روپے، 4 گھنٹے کام کریں گے آپ کو 400 روپے ملے گا. تو اس کو کیا کریں گے، یہ موافق بدلہ، یہی مناسب بدلہ، یہی آپ کی سیلری ہے، یہی آپ کی پیمنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اگر مالک نے 1 روپیہ کم کر دیا تو کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. اور مالک نے ایسا کیا، اس کی سیلری 400 بن رہی تھی، گھر جاتے ٹائم اس نے کیا کیا، 410 روپے دے دیا، تو یہ کیا ہوگا؟
एहसान किया। ये फजल होगा, ये फजल होगा, करम होगा, रहम होगा, एहसान होगा। तो अल्लाह कह रहे जज़ाअम विफाका। अभी समझ में आया आपको? जी शेख। यही बदला है, यही मुनासिब बदला है, यही बराबर सराबर बदला है। यानी रब ने कुछ जुल्म नहीं किया, जो आपका अमल था उस अमल के मुनासिब यही बदला है। अच्छा, इस आयत को आप याद रखिए, जज़ाअम विफाका। आगे जब फिर जन्नतियों का जब तज़किरा होगा, जन्नतियों से मुताल्लिक आएंगी आयत, तो फिर यहाँ कंपेयर करके देखेंगे। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि आप उस आयत में क्या है, एक मतलब पढ़िए उसको। जन्नतियों की जब तज़किरा हो रहा है तो अल्लाह ने जज़ाअम विफाका नहीं कहा। आयत नंबर 36 पढ़िए सूरह नबा की। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। आपको गौर करने क्या इजाफा हुआ यहाँ पर, जो मिर मोमिनीन का, रब्बिका। मुत्तकीन के बारे में जो आयत आ रही है, यहाँ पर सिर्फ कहा जज़ाअम विफाका, ठीक है। लेकिन मुत्तकियों के बारे में जो इनाम मिल रहा है, जन्नत मिले, तो मिर रब्बिका का, रब की तरफ से, रब की तरफ से। और रब की तरफ से कितनी जगह मिलेगी उसका हम अतिया, तसव्वुर नहीं कर गिफ्ट। सकते। सौम के बारे में इसीलिए जो जजा है उसको अल्लाह ने बताया नहीं, बाकी सबका 10 बताया, 700 बताया, लेकिन सौम की, रोजे की जजा अल्लाह ने नहीं बताई। वहां क्या बताया? एक व जिसको अना कहे अजज़ी बिह, अज्जी अस्सौमु भी, ली व अना अजज़ी अस्सौमु बिह। ली व अना अज्जी भी। जजा को मुबहम रखा। मुबहम रखने में ये हिकमत है कि उसकी ला महदूद, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो मेरी रब्बे का, जो वहां पर नहीं। फिर उसके बाद उसी पर वक्फ नहीं, उसी पर खात्मा नहीं, अता कहा। अता, अता का माना क्या होता है? देना, अता करना। अतिया, अतिया। और गिफ्ट। रब का अतिया है। अता को रब से जोड़िए, रब तोहफा की जजा है और अतिया भी रब की तरफ से। तोहफा एक आदमी गिफ्ट। अतिया देता है, एक आदमी जिसके पास 100 रुपया, वो कितना अतिया देगा? 101 रुपया तो दे नहीं सकता, समझ रहे ना? नहीं नहीं, जिसके पास 100 रुपये, वो आपको 101 रुपया नहीं, वो 100 रुपये से कम ही देगा। 1 रुपये से लेके जी जी 99 दे सकता, बहुत ज्यादा खैर खाए के जी पूरा 100 रुपये दे। लेकिन जी, जिसके पास बेइंतहा दौलत है, उससे आप लामहदूद। बेइंतहा अता की तवक्को करेंगे, जी, बेइंतहा अता की तवक्को करेंगे। और अल्लाह के अस्मा में से जवाद भी एक लफ्ज़ है, बेइंतहा देने जवाद। वाला, बेइंतहा सखावत करने वाला। तो यहाँ पर जो मुत्तकियों के बारे में है उसको पढ़ेंगे वहां पर तफसील से। तो एक तो कहा मिर रब्बिका कहा, क्या कहा? मिर रब्बिका, तुम्हारे रब रब की की जानिब से तरफ। मिलने वाली कितनी ज्यादा उसका तसव्वुर नहीं कर। फिर अता कहा, और हर आदमी की अता उसके एतबार से होती है, रब की अता का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जैसे आप घरों में देखिए, बच्चा पैसा मांगता माँ से, माँ मिसाल के तौर पर 10 रुपए देगी, लेकिन जिसके पास पैसा ज्यादा है, उमूमी तौर पर वालिद के पास, हो सकता है वालिद के पास 100 रुपए मिल जाए। तो ये माँ 10 रुपए देकर जुल्म नहीं कर रही, क्योंकि माँ के पास पैसे कम है, बाप के पास हजारों लाखों, वो 100 रुपया देता है। तो वो दोनों के देने अता के हो नाहिया गई। अलग अलग। माँ के पास पैसे कम है, 10 रुपए दे रही है, बाप के पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, सारी प्रॉपर्टी या सारी जागीर उसके पास है, वो 100 रुपया दे रहा है। तो ये जो अता मिल रहा है वो रब का आता है, उस अता का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन जहन्नमियों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? जज़ाअन विफाका। यहाँ रब भी नहीं कहा, रब कहा नहीं, जी नहीं, नहीं। अताअन भी नहीं कहा, रब का अतिया भी नहीं कहा। तुमको तुम्हारे अमाल का बदला मिल गया। जो मैंने शुरू में मिसाल बताई कि 100 रुपए घंटे पर आपकी एग्रीमेंट हुआ, 4 घंटे आपने काम किया, तो आपकी सैलरी बनती है 400 रुपए। मालिक अगर आपको 399 दे रहा है तो जुल्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मुनासिब बदला, यही आपका बदला है, आप पर कुछ जुल्म नहीं हो रहा। शायद ये चीज अभी समझ में आई होगी मिसालों से। जी हाँ, इसीलिए बस इस नुक्ते कि आप जहन्नम से मुतल्लिक आयतों पर गौर करेंगे, या कहते हैं जिसमें गुज़श्ता कौमों पर अजाब का तस्करा, तो वहाँ एक चीज की बकसरत आप पाएंगे, उसलूब अलग हो सकता है। नफी जुल्म, अल्लाह की जात से जुल्म की नफी की जाती है। वमा ज़लमहुमुल्लाह इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। मफहूम क्या है? अजाब का जब तस्करा हो रहा है तो कोई ये ना समझे कि रब जुल्म कर रहा है,
जुल्म से बरी उनका है। यही हक, उनका यही हक है, यही वो इसी चीज के मुस्तहिक थे। एक बच्चा जिसने मेहनत नहीं की इम्तिहान में, तो उसको टीचर ने फेल किया या अपने मेहनत ना करने की वजह से फेल हुआ? वो मेहनत नहीं करने का। उसने मेहनत ना करने की वजह से फेल हुआ, तो उसके ये जो उसकी सजा है, ये उसके अमाल की सजा है, उसके अमाल की सजा है। रब ने कोई जुल्म नहीं किया। इस नुक्ते पर रुकते हैं कि जज़ा व विफाका में ये भी एक मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई जुल्म नहीं किया। रुकते हैं यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।